سورہ یوسف قرآن کے 12ویں اور 13ویں پارے میں 12ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا۔ پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا، پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا، پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا نہیں پاتے؟ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور۔ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب یعنی سامان میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے۔ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو اول ان کی خرجیوں یعنی تھیلوں سے تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، پھر اسے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی، بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجو بلند کریں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے ایک بھائی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، جی میں کہا کہ تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو۔ بولے اے عزیز، اس کے ایک باپ ہیں، بوڑھے بڑے، تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں۔ کہا خدا کی پناہ کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب اس سے نا امید ہوئے، الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی؟ تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو کہ اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور ان سے منہ پھیرا، کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، تو وہ غصہ کھاتا رہا۔ بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ گور کنارے یعنی موت کے قریب جا لگیں یا جان سے گزر جائیں۔ کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، بولے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی، اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ماپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا
بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتا۔ بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا وار تھے۔ کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر یعنی گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھ یعنی بہک گیا۔ بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی یعنی محبت میں ہیں۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں پھر آئیں، روشن ہو گئیں۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ بولے اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا وار ہیں۔ کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگا دی اور کہا مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو امان کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ داؤں چل رہے تھے۔ اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے، اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ کیا اس سے نڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو؟ تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ صدق اللہ العظیم۔
अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है आपको कुरान का उर्दू में रवानी से तर्जुमा पसंद आया होगा। मुकम्मल सूरतों के तर्जुमे अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर सुनने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट QuranInUrdu.com विजिट कीजिए। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करके कुरान को समझने और अमल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। शुक्रिया।